فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ، اور یہ حصہ دوم ہے، جبکہ حصہ اول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو اپلوڈ ہو چکا ہے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ آئیے ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 40 پر اب مل کر پڑھتے ہیں کتاب کے صفحہ 523 سے، جبکہ اسی پیج پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، لیکن آخر کی 2-3 لائنیں ہم اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ریڈنگ کا آغاز کریں یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلی نشست میں 2-3 صفحات پہلے 37ویں فصل کا آغاز کر دیا تھا کہ جس کا عنوان سیدہ صدیقہ بطول سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، یہ اس ٹاپک کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں جان رہے ہیں، اور یہ فصل یعنی 37ویں فصل پیج 519 سے شروع ہوئی ہے اور پیج 558 تک چلے گی۔ کتنے صفحات ہوں گے یہ آپ حساب لگائیے۔ آئیے ہم ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جہاں پر یہ کہا گیا تھا، تو یہاں پر جو ہم نے آخر میں روایت پڑھی تھی اس کے بارے میں لکھا تھا جو ہم پڑھ چکے کہ جی ہاں اسی روایت کو صاحب بہار نے اپنے ہاں نقل کیا ہے، انہوں نے اسے روضہ سے لیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب باہر آئیں تو آپ کے سر پر برقع تھا اور اس کا نچلا دامن زمین پر خط کھینچ رہا تھا جس پر ردا تھی، اور وہ بھی زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ پردرد الفاظ تھے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی اور یہ پردرد الفاظ ہم اب پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، ہمیں آج ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر اس دنیا میں کبھی ملاقات نہ ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز، یہ الفاظ تھے۔ اور اب ہم آگئے پیج 524 پر لکھا ہے، جی ہاں یہی ام کلثوم ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح آپ علیہ السلام کے اسم کی وضاحت صاحب ناسخ نے اپنے ہاں کی ہے، یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی دختر تھیں۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا 5 یا 6 سال کی تھیں کہ جب ان کی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ جی ہاں یہ احادیث تائید اور تصدیق کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ صاحب الطراف تویر الف صاحب الطراف المذہب، انورٹڈ کاما میں ہے یہ، کہ صاحب الطراف المذہب نے جو کہ روایت صاحب، اب یہاں پہ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، پہلے یہاں پہ لکھا ہے صاحب، اس کے بعد انورٹڈ کاما میں لکھا ہے الطراف المذہب انورٹڈ کاما کلوز، نے جو روایت صاحب بحر المصائب، جو بحر المصائب ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ جو روایت صاحب بحر المصائب سے لی ہے وہ اس صاحب نے دوسری کتب سے جو لی ہے وہ یہ ہے، انورٹڈ کاما، کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صاحب فراش تھے اور حزیرت القدس کی طرف جانے کی تیاری میں تھے، جب امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ دونوں رونے لگے۔ اس دوران حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے مہربان نانا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور روتے ہوئے عرض کیا، نانا جان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات حالت خواب میں دیکھا کہ ہر طرف تیز ترین آندھی چلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تیرگی کا عالم ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس اندھیری نے مجھے ادھر ادھر اٹھا کر مارا۔ اس دوران میری نظر ایک عظیم الشان شجر آبدار پر پڑی کہ آندھی نے اس پر شدت سے حملہ کر رکھا ہے۔ اس درخت کا تنا اپنی شاخوں سمیت بری طرح سے ہل رہا تھا۔ آخرکار آندھی نے اسے زمین سے اکھاڑا اور زمین پر گرا دیا۔ پھر آندھی نے اس شجر کی شاخوں کو اس سے جدا کیا اور انہیں ادھر ادھر پھینکا۔ اس درخت کی اصل پر اس کی دو بڑی شاخیں انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا اور انہیں توڑا، تو اس دوران میں بیدار ہو گئی۔ یہ سن کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، اے میری شہزادی، یہ شجر تمہارا نانا ہے، پہلی فرو تمہاری والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں اور دوسرے تمہارے والد علی علیہ السلام، آخری دو شاخیں تمہارے دونوں بھائی حسنین کریمین ہیں، اور جب یہ سب اس دنیا سے مفقود ہوں گے تو اس وقت دنیا میں تاریکی پھیل جائے گی، تم ان کے مصائب و آلام میں قید و بند میں رہو گی۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ اور بریکٹ میں لکھا ہے نقدی، صفحہ نمبر 18 اور 19۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 525 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اس میں گرامی، لکھا ہے مروی ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اپنی نومولودہ شہزادی کا نام رکھیں، تو علی حیدر کرار نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں لے سکتا، تو آپ ہی اپنی نواسی کا وہ نام رکھیں گے۔ لیکن ان دنوں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ تھے۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی دختر کے نام کے بارے میں پوچھا، تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مولودہ کا نام زینب رکھیں، اللہ رب العزت نے اس شہزادی کا نام یہی تجویز کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے اس نومولودہ کے وہ مصائب و آلام سنائے کہ جو انہیں زمانہ مستقبل میں پیش آنے والے تھے، تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کے مصائب سن کر خوب روئے۔ اس دوران آپ نے روتے ہوئے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص میری نواسی کے مصائب پر روئے گا تو وہ وہی اجر و ثواب حاصل کرے گا جو آپ علیہ السلام کے بھائی حسنین کریمین علیہ السلام کے مصائب پر رو کر حاصل کرے گا۔ سامعین، یہاں پر اب لکھا ہے کنیت، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عقیلہ قریش کی کنیت ام کلثوم اور ام الحسن سلام اللہ علیہ تجویز کی گئی، لیکن اس کنیت سے آپ کو کبھی نہیں پکارا گیا، کیونکہ جب آپ سلام اللہ علیہ کے بعد آپ کی بہن پیدا ہوئی تو ان کا نام ام کلثوم تجویز کیا گیا تھا۔ آپ کو ہمیشہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام سے ہی یاد کیا جانے لگا، جس طرح آپ کو صدیقہ صغریٰ کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ کو صدیقہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ سلام اللہ علیہ صدیقہ صغریٰ ٹھہری اور آپ کی والدہ صدیقہ کبریٰ، تاکہ فرق قائم رہے۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ، بریکٹ میں لکھا ہے نقدی، صفحہ نمبر 16 اور 17۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب 526 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے القابات، کل 39 القابات ہیں۔ آئیے ہم 1 بائی 1 ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ اب نمبر 1 عالمۃ غیر معلمہ، 2 فہمۃ غیر مفہمۃ، 3
काबत रज़ाया ब्रैकेट में लिखा है काबा मसाइब व आलाम। तीसरा नाम है, तीसरे नंबर पे है अलकाबात में नायबत ज़हरा। फिर चौथे नंबर पे ये था नायबत ज़हरा। फिर 5वें नंबर पे है नायबतुल हुसैन। फिर नेक्स्ट है मलिकतुद दुनिया। नेक्स्ट अकीलतुन निसा। 8वें नंबर पे अदीलत खामिस मिन अहलिल किसा। फिर 9वें नंबर पे शरीकतुल शहीद। 10वें नंबर पे कफ़ीलतुस सज्जाद सलामुल्लाह अलैहा। फिर 11वें नंबर पे नामूस ज़वाक अल अज़मत ज़ाल वाव अलिफ काफ अलिफ लाम ऐन ज़ोए मीम ते। 12वें नंबर पे सैयदतुल अकाइल। 13 नंबर पे सिर्रे अबीहा यानी बाप का राज। फिर है 14 नंबर पे सुलालतुल विलायत। 15 नंबर पे वलीदतुल फसाहत। 16 शकीकतुल हसन अलैहिस्सलाम। 17 अकीलतुल खदरिल रिसालत। 18 रज़ियतुल सदी अल विलायत से है सदी अल विलायत। 19 अल बलीगतु। 20 अल फसीहतु। 21 अल सदीक़तुल सुग़रा। 22 अल मौसिक़तु। 23 अकीलतुत तालिबीन तालिबैन या तालिबीन। 24 अल फाज़िलतु। 25 अल कामिलतु। 26 आबिदतु आले अली अलैहिस्सलाम। और 27 पे अकीलतुल वही। 28 शमसतुल कलादतुल जलालत। 29 नजमतुस समाअन नबालत। 30 अल मासूमतुल सुग़रा। 31 मरीनतुल नवाइब। 32 महबूबतुल मुस्तफ़ा। 33 क़ुर्रतु ऐनिल मुर्तज़ा। 34 साबिरतु मुहतसबा। 35 अकीलतुल नबूवत। 36 रब्बतुल हिज़्र अल क़ुद्स। 37 क़िबलतुल रिज़ाया। 38 रज़ियतुल वही। 39 बाबे हिक्ततुल ख़ताया। सामीन मैंने गलत पढ़ा था, 39 नहीं बल्कि 49 अलकाबात हैं। मैं गलती की माफ़ी चाहती हूँ। 40 नंबर पे नाम है हिफ़रतु अला अली व फ़ातिमा। 41 रबीबतुल फ़ज़ल। 42 बतलतुल करबला। 43 अज़ीमतुल बलवाहा। 44 अकीलतुल कुरैश। 45 अलबालियतु। 46 सलीलतुल ज़हरा। 47 आमीनतुल्लाह। और 48 आयतुम मिन आयातिल्लाह। और 49 पर है मज़लूमतुन वहीदतुन। ये तमाम अलक़ाबात अल्लामा नक़दी की किताब ज़ैनबुल कुबरा में मौजूद हैं। इसके अलावा ख़साइसे ज़ैनबिया अल जज़ायरी, दीवान आयतुल्लाह गरवी इस्फ़हानी, अनवारुल क़ुद्सिया, अक़ीलतुल वही, सैयद शरफ़ुद्दीन। यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। और अब यहाँ पर हेडिंग अगली आई है अक़ीला कुरैश की शान में कलमात उलमाए आलाम। और यहाँ पे हम 11 उलमाए आलाम के कलमात पढ़ेंगे। नंबर 1 अल्लामा मुजाहिद सैयद अब्दुल हुसैन शरफ़ुद्दीन, ये नाम है। लिखा है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हुस्न अखलाक के एतबार से इस कदर बुलंदोबाला, करीम और अकरम थी कि आपकी मिसाल ज़माने में नापैद है। फ़ितरत व तीनत, आदात व फ़ज़ाइल में शरीफ़ुल असल आली ज़र्फ़ थी। आयन नून स्वाद रे अंसर और अनासिर के एतबार से तैयब व ताहिर और अतैयब व अथर हैं। अलिफ तोए ये बे अतैयब व अथर थी। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने जद और आबा के बाद अज़राहे जौहर खालिस अखलस थी। जहाँ अक्लो दानिश हो वहाँ हिमाकत व जहालत कहाँ। जो सरापा रहम करम हो वहाँ गुस्सा व गज़ब कहाँ। यहाँ पर सवालिया निशान थे इन दोनों जुमलों के साथ। फिर लिखा है ज़का, फ़हम व अदराक, सिफ़ा व नफ्स, लताफ़त हिस्सो एहसास, क़ल्ब के सबात में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आयात खुदाबंदी में से एक आयत थी। यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। दूसरे नंबर पे अल्लामा शेख जाफ़र नफ़ज़ी रहमुल्लाह। आइए ये देखते हैं वो क्या लिखते हैं कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताहिरा और करीमा हस्ती थीं
اس درہ سمینہ نے آغوش نبوت میں نشو نما پائی اور خانہ نبوت میں علم و دانش کے بے پناہ مدارج طے کیے۔ عقیلہ قریش نے سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی آغوش میں وہ دودھ نوش جان کیا جس میں وحی الہی کی ملکوتی شیرینی تھی۔ اس شہزادی سلام اللہ علیہ نے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور مبارک ہاتھ سے کرامت و عظمت کی غذا تناول کی اور آپ کی نشو نما نشاط تقدس اور قدست کے مقدس ماحول میں ہوئی۔ شریکت الحسین سلام اللہ علیہ بی بی نے ملکوتی روحانیت کے ماحول میں تربیت پائی۔ آپ جلال و عظمت کی ردا میں محجوب میم ہے جیم واو بے محجوب ہوتی تھی اور عفت اور حشمت چادر کی صورت میں ڈھل کر آپ کا پردہ اور حجاب تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ تربیت اور تہذیب، عدالت اور اعتماد کے اس بلند مرتبے پر فائز تھیں کہ اصحاب قصہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ جی ہاں، بطور مودت اور معلم وہ تمہارے لیے کافی اور وافی ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کا نام زینب الکبریٰ، صفحہ 19، اور اب تیسرے نمبر پہ نام ہے مجاہد علامہ السید محسن الامین رحم اللہ۔ آئیے پڑھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل اس قدر شہرت رکھتے ہیں کہ ہر فرد ان کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اس قدر واضح اور ظاہر ہیں کہ جنہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ صدیقہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی شان جلالت، مقام و مکان کی بلندی، قوت دلیل و حجت، رجاحت عقل، عزم راسخ، ثابت قدمی، فصاحت لسان، بلاغت قول و مقال اس قدر عام ہیں کہ جنہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سلام اللہ علیہ نے کوفہ و شام میں خطبے دیے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ علی علیہ السلام اس دنیا میں واپس آ گئے ہیں۔ یہ خطابت، یہ فصاحت، یہ بلاغت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی قابل تعجب بات نہیں تھی، کیونکہ آپ شجرہ طیبہ نبویہ کی تر و تازہ آبدار شاخ تھیں۔ ہاشمی قبیلے کی آپ گوہر مقصود تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بابا وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ ماجدہ بطول بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادر حسنین کریمین علیہم السلام تھے۔ اس حقیقت سے انکار اور فرار نہیں، جیسی اصل ویسی فرو، فیر عین، جیسا شجر ویسی اس کی شاخیں۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، آیان الشیعہ جلد 33 صفحہ 191۔ اور اب چوتھے نمبر پہ حضرت علامہ مامقانی، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے دنیا والوں، میں اپنی زبان پر اسم زینب جاری کر رہا ہوں کہ زینب ہے کیا؟ وما ادراک ما زینب، کہ تم کیا جانو کہ زینب کون ہے؟ مجھ سے سنو، وہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے جس قدر صفات و کمالات حاصل کیے وہ آپ کی مادر مہربان کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ٹھہرے، یہاں تک کہ کہنا پڑا انورٹڈ کوما ماں صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں تو بیٹی صدیقہ صغریٰ ہیں۔ چشم فلک گواہ ہے، آفتاب عالم تاب مصدق و موید ہے۔ میم صاد دال قاف و میم واو، یہ دال اور میم پہ پیش ہے، موید ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حجاب و عفاف، عین سے عفاف کے لحاظ سے وہ وحیدہ اور فریدہ ہیں کہ جن کی مثال زمانہ پیش نہیں کر سکتا۔ اپنے بچپن سے لے کر اپنے بابا کے دور تک، وہاں سے لے کر اپنے بھائیوں کے دور تک کسی نامحرم کی نگاہ آپ سلام اللہ علیہ کے چہرے اتھر سے نہیں ٹکرائی۔ ہاں، کربلا اور 10ویں کا دن جب دشمن نے چادریں لوٹ لی تھیں تو اس وقت آپ سلام اللہ علیہ مضطر تھیں، مجبوری اور معذوری تھی۔ جب مشاہیر زماں خواتین کی سیرت اور تاریخ کی ورق گردانی کی جاتی ہے تو بعد از دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر و ثبات،
تقوی، ایمان اور زہد و عبادت میں بے مثل و بے نظیر دکھائی دیتی ہیں۔ فصاحت و بلاغت میں آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا امیر المومنین علی علیہ السلام کی نظیر تھی۔ جب آپ سلام اللہ علیہ نے کوفے اور شام میں خطبہ دیا تو لوگوں کی سماعت پھر ایک دفعہ دنیا عرب کے سب سے بڑے فصیح کے لہجے کی چاشنی اور شیرینی سے محظوظ ہو گئی، اور آج ان کی بیٹی انہی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچپن میں اپنی ماں کی آغوش میں علم و دانش کے دودھ سے سیراب ہوئی تھیں اور اپنے باپ کے سایہ عاطفت میں فصاحت و بلاغت کا درس لیا تھا۔ آج دنیا نے دیکھا اور سنا کہ ایسا خطبہ صرف علی ولی علیہ السلام کی عدم موجودگی میں صرف وہ ہستی دے سکتی ہے کہ جس کی رگوں میں حیدر کرار غیر فرار اور باب مدینۃ العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہو۔ پھر لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ علی و بطول کی یہ شہزادی کی تربیت عصمت و طہارت کے سماوی ماحول میں ہوئی تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی اس شہزادی کی سیرت اور معرفت کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ انہیں ان کے بچپن سے لے کر میدان کربلا اور مصداق کربلا سے لے کر مدینہ منورہ تک نبوت اور رسالت کی تہذیب کا عملی نمونہ پاتا ہے۔ ایسا کیسے نہ ہو؟ اگر یہ امر نہ ہوتا تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں مرض میں ثقل امامت آپ سلام اللہ علیہ کے کندھوں پر ڈال دیتے۔ سید الشہداء نے اپنی تمام وصیتوں کی امانت آپ سلام اللہ علیہ کے حوالے کی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت کے بہت سے امور کی نیابت اپنی اس پھوپھی کے حوالے سے کی تھی۔ اور اب آئیے صفحہ 530 پر آ گئے۔ لکھا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ علامہ شیخ صدوق نے کتاب اکمال الدین میں اور شیخ طوسی رحمہ اللہ نے کتاب الغیبت میں احمد بن ابراہیم کے اسناد سے جو روایت پیش کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں 283 ہجری میں ایک دن حضرت حکیمہ بنت امام محمد بن علی ابو الحسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ سیدہ حکیمہ اپنے حجاب میں ملبوس تھیں۔ میں نے آپ سے کچھ دینی احکام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے احکام بتائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ مجھے آپ کا فدیہ قرار دے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے یہ احکام کس ہستی سے سنے؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں بن ابو الحسن علیہ السلام سے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے انہیں دیکھا ہے یا کسی نے ان کی طرف سے آپ کو یہ احکام بتائے ہیں؟ تو سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ امام وقت نے یہ جوابات اپنی والدہ ماجدہ کو لکھے تھے، ان کے ذریعے میں نے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے۔ میں نے عرض کیا کہ نومولود کہاں ہیں؟ سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوشیدہ ہیں۔ کیا نومولود اپنے شیعوں کی پناہ میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ سلام اللہ علیہ اپنی دادی کی پناہ میں ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی دادی کی پناہ میں ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ کیا زمانے کے امام علیہ السلام نے اپنا وصی ایک خاتون کو بنا رکھا ہے؟ تو سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنی وصیت ظاہراً اپنی بہن کے حوالے کی تھی جو ایک خاتون تھی، انہی کی اقتداء کرو۔ پھر لکھا ہے کہ وہ علم جو حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ظاہر ہوا وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے اپنا یہ علم اپنی بہن کے حوالے کیا تھا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے وہ وصیت امام وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ 79۔ اور اب 5ویں نمبر پہ نام آ گیا علامہ ابن اسیر کا۔ لکھا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک بے پناہ عاقلہ اور لبیبہ
خاتون تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی نے آپ کا عقد ازدواج اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی ان کے اسما درج ذیل ہیں: 1 حضرت علی علیہ السلام، 2 حضرت اون اکبر علیہ السلام، 3 حضرت عباس علیہ السلام، 4 حضرت محمد علیہ السلام، 5 حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ پھر لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھی۔ اس سفر میں دشمنوں نے آپ کے بھائی کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد آپ کو قیدی بنا کر ملک شام لایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس دوران ایک شامی نے یزید سے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کو بطور کنیز ان کے حوالے کیا جائے۔ اس مقام پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی جرت کا بھرپور مظاہرہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ امر ان کی جرت قلبی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ واقعہ کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے: اسد الغابہ جلد نمبر 7 صفحہ 122، اور ساتھ لکھا ہے کہ تحقیق محمد ابراہیم البنا، محمد ابن عاشور، عین الف شین واو رے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے چلتے ہیں، عرض مترجم کی طرف سے ایک جملہ ہے کہ محققین کے مطابق یہ واقعہ فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے، نہ کہ فاطمہ بنت علی علیہ السلام سے، کیونکہ میدان کربلا میں امام علی علیہ السلام کی اس نام کی بیٹی موجود نہ تھی۔ یہاں پر یہ عرض مترجم بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب آئیے، اب ہم پڑھتے ہیں 6 نمبر پہ نام ہے استاذ محمد فرید وجدی کا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو علم و دانش میں کمال رکھتی تھیں، عقل و فہم میں لاسانی تھیں۔ یہ جلیلۃ القدر خاتون میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے دائر المعارف جلد نمبر 4 صفحہ 795۔ اور اب اگلا نمبر یعنی نمبر 7 کے اوپر ہے نام ابو الفرج اصفہانی۔ لکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علم و دانش کے اعتبار سے ان کا لقب عقیلہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے ان سے خطبہ فدق کی روایت کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ حدیث ہماری عقیلہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے بیان کی۔ اور اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب جنات الخلود جیم نون الف تے الف لام خ لام واو دال، اس کتاب جنات الخلود میں ہے کہ حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ فصاحت و بلاغت، زہد و تدبیر، جرت اور شجاعت میں اپنے والدین کی نظیر تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کے تمام انتظامی امور آپ کے ہاتھ میں تھے۔ صدیقہ صغریٰ سلام اللہ علیہ اپنی تدبیر اور رائے سے تمام امور طے کرتی تھیں۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ بریکٹ میں لکھا ہے نقدی صفحہ 27۔ اور اب ہم 8ویں نمبر پہ نام پڑھ رہے ہیں علامہ اسد حیدر۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب فتح و نصرت کی فضیلت کی صدا بلند ہوتی ہے تو وہاں حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میدان جہاد میں بھرپور جرت و شجاعت، ثابت قدمی اور عزم بالجزم کا درس دیتی ہے، تو وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کے اہداف کے حصول کا اعلان ہوتا ہے۔ کوفہ اور شام میں جب سیدہ صدیقہ صغریٰ سلام اللہ علیہ نے خطاب کیا تو لوگوں کو افصح العرب الف سواد ہے افصح العرب حضرت علی علیہ السلام کا دور امامت اور خلافت یاد آ گیا، کیونکہ بہادر بیٹی نے اپنے بہادر باپ کے لہجے میں خطاب کیا تھا، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت علی علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔
آپ سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت ایک صنف نازک ہے، وہ مصائب و آلام کی صورت میں اپنے تمام حواس کھو بیٹھتی ہے، لیکن علی ولی علیہ السلام کی بیٹی کی جرأت و بہادری، عزم اور حوصلہ دیکھیں کہ آپ سلام اللہ علیہ پر اندوہ مصائب کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ آپ پر میدان کربلا میں یا کوفہ و شام کی اسیری کے دوران کون سی مصیبت تھی کہ جس سے صدیقہ صغریٰ سلام اللہ علیہ ہمکنار نہ تھی؟ ان حالات میں انسان کے مشاعر کام نہیں کرتے، ان حالات میں آپ جزا فضا کرتی، روتی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے صبر و تحمل سے کام لیا کیونکہ آپ کی مسئولیت سخت تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کی خواتین اور بچوں کا سہارا آپ ہی تھیں، ان سب کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے پاس تھی اور اس لیے عقیلہ قریش نے سوچا کہ اگر میرے قلب و جگر نے ان مصائب و آلام کو برداشت نہ کیا تو پھر یہ خواتین اور بچے کیسے برداشت کریں گے؟ جی ہاں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس جہاد میں جرأت و شجاعت کا وہ باب رقم کیا کہ جس کی نظیر ناپید اور مفقود ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ مصائب و آلام کی آندھیوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہوئیں اور آندھیوں کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ علی ولی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دختر نے یہ تمام مصائب و آلام اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے برداشت کیے۔ آپ کا یہ جہاد خداوند عالم کے لیے تھا کہ اس کا کلمہ سر بلند اور ممتاز رہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مع الحسین و نہضت نون ہے زوات تے ہے، صفحہ 294۔ اور اب ہم 9 نمبر پہ نام ہے حافظ جلال الدین سیوطی۔ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیدا ہوئیں اور آپ بہت زیادہ عقیلہ اور لبیبہ تھیں۔ آپ کا لقب بہت زیادہ قوی تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی رحلت سے 8 سال پہلے اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی رحلت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سامعین، یہاں پہلے میرے خیال میں نے امام حسن ہی کہا تھا، جی پہلے امام حسن کا نام تھا اور پھر امام حسین کا۔ پھر لکھا ہے کہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے نانا کی رحلت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ حوالہ یہاں پہ دیا ہے رسالہ زینبیہ کا۔ اور اب 10ویں نمبر پہ نام علامہ نیشا پوری لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسالے العلویہ میں لکھا کہ زینب بنت علی علیہ السلام فصاحت، بلاغت، زہد اور عبادت میں اپنے والد ماجد اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نظیر تھیں۔ اور 11واں اور آخری نام الفاضل الادیب حسن قاسم لکھتے ہیں کہ اس بزرگوار نے اپنی کتاب زینب سلام اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ سیدہ طاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دختر ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح و ریحان حسنین کریمین علیہ السلام کی چھوٹی بہن ہیں، جن کا نسب اشرف و اعلیٰ، حسب اجمل و جلیل القدر، روح و نفس کامل اور اکمل، دل و دماغ طیب اتھر، گویا کہ جب خالق کائنات نے آپ کا خمیر تیار کیا تو اس میں فضائل و مناقب کے تمام معطر جواہر شامل کیے، پھر خالق کائنات نے انہیں اپنی قدرت کے قالب میں ڈھالا تو آپ کے آثار جلوہ گر ہوئے، جو مجسم ہو کر آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ وہ آثار درج ذیل ہیں، 5 آثار دیے ہیں۔ ایک ہے رمز الحق، دوسرا ہے رمز الفضیلت، تیسرا ہے رمز الشجاعت، چوتھا رمز المروت فصاحت اللسان، اور 5واں قوت الجناح، مثال زہد و ورع، مثال العفت و شہامت۔ اور اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ وہ آثار ہیں جن میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ فاضل ادیب نے فرمایا کہ اگر دنیا میں عورتوں میں کوئی عورت ایک خاص شہرت رکھتی ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو وہ مقام شہرت حاصل ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ ارے جب
تم ان کے فضائل کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ ہر فضیلت ان کا طواف کرتی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہیں: وفا، سخاوت، صدق و صفا، شجاعت، باطل سے انکار، علم، پھر ہے عبادت، عفت و عفاف، عین سے ہے عفاف، اور زہد و زبادت۔ تو یہاں پر ہم نے یہ مکمل کر لیا، اور پیج 534 پر ہم نے اب یعنی کہ جو ہم نے آغاز کیا تھا قلعہ قریش کی شان میں کلمات علماء اعلام، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 علماء کے کلام ہیں، وہ ہم نے 11 مکمل کر لیے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں اسی صفحے پر دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔